اس کے لیے گوادر کو کیوں منتخب کیا گیا؟ چائنا 990 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے. یہ آج تک مکمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گیم چینجر. ملک محمد اسحاق میرے ساتھ موجود ہیں. گوادر کے اوپر بات ہوگی. اسحاق صاحب آپ ذکر کر رہے تھے کہ چائنا جو ہے اس کو زیادہ بینیفٹ ہے گوادر کا، تو پھر پاکستان اس گیم میں کیوں آیا اگر پاکستان کو کم بینیفٹ ہے؟ پاکستان کو بینیفٹ اس حوالے سے دیکھیں سر، ایک یہ کیونکہ جو لوکیشن ہے یہ ہمارے پاس ہے، گوادر کی پریکٹیکل اصل مالک ہم ہیں. ہاں وہ ہم نے. تو 60 بلین چائنا کیوں لگا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بزنس ہے، بزنس میں ہمیشہ جو کنٹری بے شمار، وہ چائنا تو 99 بلین ٹوٹل لگا رہا ہے BRI پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جدھر بھی انٹرسٹ ہے. تو پاکستان میں وہ اس لیے لگا رہا ہے کہ اس کو دیکھیں ایک شارٹیسٹ اور سیف پیسج مل رہا ہے اپنی جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے، جو تجارت کے لیے. اچھا، جب یہ گوادر بن جائے گا تو اس کے بعد چائنا کو مین وہ تجارت کون سی ہے، کس چیز کی ہے جس میں چائنا کو زیادہ بینیفٹ ہونا ہے؟ چائنا تیل کو لے کے جانا چاہ رہا ہے سیف پیسج کے لیے. اور گوادر سے تیل بھی نکل سکتا ہے؟ گوادر سے تیل ابھی تو نہیں نکلا، تو لیکن ہے کیونکہ چائنا لے کے جا رہا ہے جو تیل جو خلیج فارس سے، جو کویت سے، اس کے بعد جو سعودی عربیہ سے، تو اس کو ایک بڑے لانگ روٹ سے نکلنا پڑ رہا تھا. جو 7,000 کا تھا اب 3,000 پہ آ جائے. ابھی جو بالکل 10,000 سے اس کا 3,000 بھی آیا. کلومیٹر پہ سمٹ جائے گا یہ فاصلہ. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چائنا کے ذریعے ہم $1 ملین کا جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں اس میں چائنا اور پاکستان دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. بالکل. انڈیا کو اور باقی ممالک کو تکلیف کیوں ہے اس کی؟ انڈیا کو تکلیف اس لیے، دیکھیں جب ہم اگر سٹیبلٹی آتی ہے، اکنامکلی ہم فٹ ہوتے ہیں، پاکستان ایشین ٹائگر بننے کی طرف جاتا ہے، تو انڈیا کو تو ویسے بھی ہمارا دشمن ہے. پھر دوسری اس کو اس لیے بھی جو تکلیف ہے کہ یہ گوادر جو اس کی ویسے بھی ایک دفاعی لحاظ سے بھی بڑی اہم پوزیشن ہے. کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں 1971 میں انڈین جو فورسز نے بائی ایئر بھی سٹرائک کیا تھا، اور ان کا ایک جو ہمارے پاس جو ان کا ایک جو ایئرپورٹ ہے جس سے وہ فلائی کر کے 400 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے قریب ترین، جب ان کا اگر کراچی کو اٹیک کرنا ہو. اچھا. تو انہوں نے کیا جو 1971 میں انہوں نے کیا، اس کو کیا جو بحریہ کے ذریعے بھی کیا اور ایئر سٹرائکس بھی کی، اور ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. ٹھیک ہے. اور ہمارے میرا خیال کو 2 جو چھوٹے بحری جہاز تھے وہ ڈوب بھی گئے تھے، تو ڈبو دیے تھے انہوں نے. اچھا، دوسرا اس میں ابھی یہ ہے کہ اس کا ہمیں یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ 638 کلومیٹر کراچی سے بھی دور ہے. اگر ان کے جو جیٹس جو ہیں وہ ادھر پہنچ جاتے ہیں 5-7 منٹ میں، تو اس کو پہنچ، اور ہمارے پاس بڑا کم ٹائم ملتا ہے. تو اس میں اس کے گوادر جو ہے وہ دفاعی اعتبار سے بھی جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو پاکستان کو بینیفٹ دے گا، بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، اور پاکستان کا دفاع بہت زیادہ مضبوط ہوگا. اگر گوادر بنتے ہوئے ہم مچھیروں کو ان کا حق نہیں دے سکے، تو گوادر بننے کے بعد جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں یا انڈیا کی جو انوالومنٹ ہے اس کے اندر یہ نہ بنے، ان چیزوں کو کس حد تک پاکستان گورنمنٹ ٹیکل کر چکی ہے؟ گورنمنٹ ابھی دیکھیں، یہ آپ نے 2 کویسچن کیے ہیں کہ دیکھیں لوکلی ابھی جو ماسٹر پلان ابھی 23 اگست کو اناؤنس ہوا ہے آفیشلی. ابھی ان کو ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا انہوں نے. تو لوکل انہوں نے ایک اولڈ جو کالونیز یا اولڈ سٹی کے نام سے اس کو برقرار رکھا ہے، بالکل برقرار رکھا ہے. مقامی لوگوں کے لیے خوبصورت بھی بنائیں گے، بہتر بھی بنائیں گے، انفراسٹرکچر بھی بہتر کریں گے. اور دیکھیں اگر ادھر کوئی ایجوکیشن کے اچھے ادارے آ رہے ہیں، امپلائمنٹ کے اچھے چانسز آ رہے ہیں، تو لوکل کمیونٹی کو نو ڈاؤٹ فائدہ ہو رہا ہے. میں آپ کو اس کی بڑی اچھی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ 2017 میں ایک جو بحری جہاز لنگر انداز وہ جو سیمنٹ لے کے آیا تھا، تو اس میں 15 دنوں میں ایوریج، میری خود بات ہوئی ہے، تو ادھر لوکل لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے ایک بندے نے جو 15 دنوں میں 1.5 لاکھ روپے کی مزدوری کی ہے. لیکن ہم نے ان کو صرف مزدور نہیں رکھنا، ان کو سکلڈ ان کو ایک بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اس کا. وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو چائنا میں جا کے وہ کورسز کر رہے ہیں، جو چائنیز سیکھ رہے ہیں، پھر بزنس میں آئیں گے. اور ابھی گوادر کی حیت تبدیل ہو رہی ہے. یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کیسے تبدیل ہو رہی ہے. گوادر کی جو سٹیک ہولڈر ہیں اس گوادر پروجیکٹ ہے، وہ اصل میں کون کون ہیں؟ گوادر کا سٹیک ہولڈر پاکستان ہے سب سے پہلے، اور پھر بلوچستان ہے، اور اس کے بعد جو لوکل اس کے جتنے لوگ ہیں وہ ہیں،
اور وہ بالکل سٹیک ہولڈر ہیں. ان کو احساس دیا انہوں نے کہ جی آپ یو آر دی پارٹ آف اٹ, جو میگا پروجیکٹ آپ اس میں لوگوں کو بالکل شامل رکھتے ہیں, ان کو ورک شاپ یا اویئرنیس دیتے رہتے ہیں, ان کے لیے مختلف پروجیکٹس اناؤنس ہوتے رہتے ہیں. پھر اس کا میں نے آپ کو کہا کہ جی انڈیا کی انوالومنٹ, آپ کا ایک کویسچن آیا تھا میری طرف, تو ابھی اس میں تقریباً جو ہماری آرم فورسز ہیں انشاءاللہ وہ دنیا کی سب سے بیسٹ آرم فورسز ہیں, اور انہوں نے اتنا بہت چائنا کی مدد سے ادھر ہم نے تقریباً 2 بٹالین سے زیادہ اپنی فورسز کو لگایا ہوا ہے, جو روٹ کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. ہمیں یہ افغانستان سے بھی خطرہ ہے وہاں پہ؟ نہیں, ادھر افغانستان سے تو امیڈیٹ خطرہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ انڈیا سے بھی فاصلہ ہے تو ادھر وایا ایران سے کچھ جو انسرجنٹ جو ایلیمنٹس ہیں وہ آتے ہیں یا اپنی کارروائی کرتے ہیں, لیکن ابھی کوائٹ پیسفل ہے. پھر آپ کی جو 638 کلومیٹر کی کوسٹل ہائی وے ہے وہ بھی بڑی پیسفل ہے, وہ بھی اچھی, اور اس کے اوپر وہ اتنی اچھی ہے ملک صاحب کہ میں نے سنا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جب سے وہ بنی ہے 2006 سے اس موٹر وے کے اوپر. بالکل امن و امان کے حوالے سے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, وہ بھی ابھی کوئی ریسنٹ پہلے ہوا ہے, لیکن اوورآل وہ بہت اچھی ہے, سیف ہے. سیف ہے, بالکل سیف. اگر اتنے ملین پاؤنڈ کی گوادر میں چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو ایک دن کہیں ایسا تو نہیں آئے گا کہ یہ چائنا کی ایسٹ انڈیا کمپنی بن جائے گا گوادر؟ نہیں, ایسا کوئی چانس نہیں. دیکھیں گوادر کو جب یہ بن جاتا ہے, یہ ایک جو کمرشل, فائنینشیل اور جو ٹرانسپورٹیشن کا ہب بننے جا رہا ہے, تو آپ اس کو وائڈ اوپن کریں. ابھی ایک اپنی سعودیہ بھی انویسٹمنٹ لے کے آ گیا کہ جی وہ بھی لگانے جا رہا ہے ادھر, ایک سعودیہ بھی گوادر میں انویسٹمنٹ کرے گا. $10 بلین کی جو تھرڈ جو لارجسٹ آئل ریفائنری ہے وہ لگنے جا رہی ہے. چائنا تو اس سے اپرچونٹیز کو اور یہ اپرچونٹیز کو ہم نے اپنے لیے خود جو بینیفیشری بنانا ہے کہ کون سی چیزیں بینیفیشل ہیں ہمارے لیے اور ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا, دوسرا میں آپ کو تھوڑا سا اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ابھی یہ ریسنٹلی ہوا ہے کہ چائنا بالکل اپنی سراؤنڈنگ میں اپنا اثر و رسوخ بھی بڑھا رہا ہے, تو انہوں نے ایک جو لون دیا جو سری لنکا کو انویسٹمنٹ کی جو, تو وہ ہیبن ٹوٹا بعد میں سری لنکا کو 90 ایئر کی لیز پہ دینا پڑ گیا کہ وہ اپنا لون واپس نہیں کر سکے. لیکن وہ ہیبن ٹوٹا اور گوادر میں ایک بہت زیادہ ڈفرنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کی جو انٹرنیشنل جو ٹریڈ روٹ ہے اس کے بالکل پاس ہے, اور یہ بالکل ہم جو ایک ہب میں بطور ہب بننے جا رہے ہیں, اور ایک اچھی ہماری بڑی ایمرجنگ پوزیشن ہوگی. اس لیے میرے خیال میں کوئی چانسز نہیں ہے. اور دوسرا, اور کبھی بھی چائنا کے ایسے, میں اس کو جو چیز کو بڑا اوپنلی ڈیفائن کرنا چاہ رہا ہوں, چائنا کے ایسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ایون کہ 2017 میں ڈوکلام میں واقعہ ہوا, چائنا بھوٹان اور انڈیا کی مشترکہ سرحد تھی ڈوکلام, اس پہ کوئی چائنا ایک سڑک بنانا چاہ رہا تھا, وہ 2 ماہ ان کی کوئی پرابلم بنی رہی تو چائنا نے اپنی فوجیں ہٹا لی. ٹھیک, ایسے ہی ویتنام سے بھی انہوں نے, ان کی جب ایک جنگ ہوئی تھی اچانک انہوں نے وہ ختم کر کے سیز فائر کر کے اپنی فوجیں واپس بلا لی. تو ایون کہ جو ایک ابھی جو ادھر آپ کا جو سیپریٹلی آئی لینڈ ہے جدھر ایک جہاز کھڑا ہوا ہے, تو اتنی اچھی فورس ہے ان کے پاس جو چائنا کے پاس, تو کبھی بھی اس کو نہ زبردستی ڈبونے کی انہوں نے کوشش کی ہے نہ کوئی حملہ کیا ہے. تو چائنا کے اتنے عزائم جارحانہ عزائم نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملکوں پہ جا کے قبضہ کرے. چائنا کا خود ایک بہت بڑا ملک ہے. گوادر جب کمپلیٹ ہو جائے گا, چاہے وہ 2025 میں ہو یا جب بھی ہو, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے اب تک کے جتنے شہر ہیں, کراچی ہے, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, ان سب کو پیچھے چھوڑ دے گا؟ انشاءاللہ. میں اس کی ریزن ہے کہ GDA گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جو سب اچھی چیزیں تھیں جو CDA سے, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے, جو DH سے, ڈیفنس ہاسٹنگ اتھارٹی سے, یا جتنی اور بھی KDA سے, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے, اچھی چیزوں کو لے لیا ہے, اور جو چیزیں ادھر تھوڑی فیلئر میں رہی ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. اور ابھی آپ کو جو ماسٹر پلان انہوں نے جو بہت زیادہ کنسلٹ کر کے چائنا اور چائنیز ایکسپرٹ کے ساتھ بنایا ہے. تو ابھی انہوں نے ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے کہ اس میں انہوں نے گرین بیلٹس بڑی رکھی ہیں, روڈ کو اوپن رکھا ہے, پھر انہوں نے تقریباً 100 ایئرز کی اس میں پلاننگ کی ہے. اتنی لمبی پالیسی ہے یہ اتنی اچھی انہوں نے جو پلاننگ کی ہے. تو ابھی تو یہ ایک ایسا فیز ہونے جا رہا ہے, اور یہ جو پاکستان کا جو دوسرا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ادھر بننے جا رہا ہے گوادر میں, جو وہ بننا شروع ہو گیا ہے. اچھا, گوادر میں بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے؟ ابھی تو بننا شروع ہو گیا, اس
یورس میں 380 جو سب سے بڑے جو طیارے ہیں کارگو جو فلائٹس ہیں وہ بھی اترا کریں گی، اور یہ پاکستان کا سیکنڈ لارجسٹ ہوگا جو 4300 ایکڑ پر مشتمل ہوگا ایئرپورٹ 4300 ایکڑ کے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل میں بھی، جیسے ابھی آپ نے ایئرپورٹ کا ذکر کیا کہ اتنے بڑے رقبے کے اوپر ایئرپورٹ بنا رہے ہیں جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایئرپورٹ ہوگا جس کے اوپر تجارت ساری چیزیں ہوں گی، عام پبلک بھی آ سکے گی، وزٹر بھی آ سکیں گے، ٹورزم کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ گوادر اس لحاظ سے بھی بینیفیشل ثابت ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یقین کریں یہ اتنا خوبصورت ایکوا گرین بیچ ہے کہ میں خود بھی بے انتہا ٹریولنگ کرتا رہتا ہوں، مختلف کنٹریز میں جاتا رہتا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی جولائی میں آسٹریلیا میں بھی تھا، تو مجھے یقین کریں کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے خوبصورت بیچز ہیں۔ اگر آپ کبھی سفر کریں بائی روڈ، میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں ابرار بھائی، آپ کو مزہ آئے گا، یقین کریں۔ کنڈ ملیر کا ایک بیچ آتا ہے اور یہ 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے صرف کراچی سے، آپ ہب سے جائیں بائی روڈ جائیں کنڈ ملیر، اور یقین کریں وہ اتنا صاف ٹرانسپیرنٹ پانی ہے اور لوگ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں۔ اگر ادھر ہٹس ہو جائیں اور ادھر ریزورٹ بن جائیں یا ادھر کوئی بندہ اچھے پکنک سپورٹس دے دے، تو اتنا خوبصورت بیچز ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی پھر کنڈ ملیر ہے، ادھر بے انتہا خوبصورت بیچز ہیں۔ پھر گوادر میں آپ چلے جائیں تو کم گہری سپورٹس ہیں جدھر آپ ان کو نہانے کے لیے جو اسپیشل یا پکنک سپورٹ یا فیملیز کے لیے کر، اور آپ کو اس کو میں آپ کو بتاؤں یہ گوادر کو کھولنا پڑے گا، اور یہ گوادر ضرور کھلے گا۔ دیکھیں اگر دبئی ہے یا دوسری ہماری جتنی ریاستیں ہیں، ایون کہ سعودیہ بھی چینجز کرنے جا رہا ہے، اور اس میں وہ اگر جو اوپرا ہاؤسز لے کے آ رہا ہے تو گوادر کو بھی تھوڑا سا کھولنا پڑے گا۔ جیسے دیکھیں ہمارے ادھر ہر فیملی کے لوگوں نے انویسٹمنٹ دبئی میں کی ہوئی ہے، وہ کس پرپز کے لیے کی ہوئی ہے؟ یہ کی ہے کہ ہم گوادر کو اس لائق دبئی بنا سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ نیکسٹ، اور اس سے کوئی اچھی چیز بننے جا رہی ہے، اور اس کو بالکل آپ کانفیڈنٹ رہیں، اپنی فورسز پہ رہیں کہ وہ انشاءاللہ نومان کو مینٹین رکھیں گی۔ اپنی جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس نے سی پیک کو ابھی تک یہی سمجھا ہے کہ یہ ہمارے لیے واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ اس پہ کافی ابھی بھی آپ کو ایک پیس بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ ابھی اس ماسٹر پلان کے اناؤنسمنٹ کے بعد اس پہ فوکس بہت بڑھ جائے گا۔ اگر یہ 2004 میں گوادر شروع ہوا تھا، اس میں 16 ایئرز ہو چکے ہوئے ہیں، یہ کب تک مکمل ہوگا؟ 2004 میں ہماری ایک انڈیجنس ایفرٹ تھی، یہ ہماری پریکٹیکلی کام کب شروع ہوا اس کے اوپر؟ تو اس پہ ابھی تو 2015 میں ہوا ہے۔ اور آپ کو میں ایک امیزنگ چیز بتاؤں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی شاید اس پہ نہیں ہو رہا ہے، اس کی سپیڈ بڑی سلو ہے۔ جو سب سے جو بہترین چیز ہے یہ ہے کہ اس کے کوئی 50 پروجیکٹس ہیں، 50 کے قریب پروجیکٹس ہیں جو سی پیک کے انڈر یہ لگاتار سارے پرماننٹلی چل رہے ہیں، کام ہو رہا ہے۔ 26 مکمل ہو چکے ہیں، 26 اس میں آپ کو بتاتا ہوں، میں چند کے نام بتاتا ہوں کہ سائیوال کول بہت بڑا تھا، یہ دادو میں انہوں نے ایک ونڈ اسٹیشن لگایا، وہ بڑا تھا۔ ابھی اس کے 2 فیزز پہ آپ کی جو فوکس ہے، جو پہلا جو ابھی سی پیک کا یہ پروسیس چل رہا ہے، اس میں ایک انرجی سیکٹر کو انہوں نے کیا، دوسرا انفراسٹرکچر کو۔ انفراسٹرکچر میں انہوں نے جو بہت زیادہ روڈز ہیں ابھی، جو ملتان سے سکھر جو 392 کلومیٹر ہے وہ مکمل ہوئی ہے۔ پھر اس کے آپ یہ امیجن کریں کہ جو 26 ہیں یہ روڈز سارے، پھر ان کا ویسٹ روٹ ابھی وہ مکمل ہو چکا ہے جو کوئٹہ کے لیے، یا اس کے ساری روڈ، اور یہ دونوں سیکٹرز پہ ابھی بے شمار کام ہو رہا ہے۔ تو اس پہ آؤٹ آف 50 26 آر کمپلیٹ، اور کئی پروجیکٹس ایسے ہیں جو اپنے ٹائم سے کچھ 57 دن پہلے مکمل ہوا ہے، کوئی 2 ماہ پہلے مکمل ہوا ہے۔ اگر یہ سی پیک اپنے وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ تجاوز کرتا جائے گا تو اس وقت جو 50 پروجیکٹ آپ بتا رہے ہیں ان کے اوپر کام جاری ہے، میکسیمم یا منیمم مجھے بتا دیں کتنے فیصد نئے لوگوں کو جابز مل سکتی ہیں؟ یہ جاب کی کتنا یہ ورلڈ وائڈ ایک چیز بننے جا رہی ہے۔ جیسے آپ اس کا کنسیپٹ سنگاپور لے سکتے ہیں، اس کا کنسیپٹ دبئی لے سکتے ہیں، یا جبل علی اس کی جو پورٹ ہو وہ لے سکتے ہیں، یا ہیمبرگ ادھر لے سکتے ہیں، کہ یہ اس کا کنسیپٹ یہ ان لمیٹڈ امپلائمنٹ پیدا ہوگی، پوری دنیا سے کمپنیز جائیں گی ادھر، اپنی آفسز کھولیں گی، ڈپلومیٹ جو انکلیو اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اسحاق صاحب یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے اس پار میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے لیے جو اوورسیز میں بستے ہیں، آپ کے لیے گوادر میں کون سی چیز موجود ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔